السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہوئے الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحقم اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ کیوں وہ مٹی کا پتل خاکی میں سرایت کر گئی، کیوں وہ مٹی کا پتلا بیک گوشت پوست ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ اور ایسے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کو اپنے علم سے علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا، جیسا کہ سورہ آراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ دوستو، قطب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس زوم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصلی ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس، اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی ہوا اس کی باتوں میں آ گئیں۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدہ اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنی چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورت اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ دوستو، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے اور آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ دوستو، اب بتاتے ہیں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کے بارے میں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی و نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک دلچسپ بات یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی
39 دن غم کی اور ایک دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ اور دوستو، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک اور معلومات ملاحظہ فرمائیں جو کہ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کس فرشتے نے لائی تھی، اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ دوستو، رہا یہ سوال کہ یہ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں، تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ و سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی اور جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعہ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستو، مذکورہ حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات جو آپ علیہ السلام کی پیدائش اور انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے متعلق ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ معلومات جو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک تھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی اور آپ علیہ السلام کی وفات کی۔ تو دوستو، یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی،
روایات میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھیں۔ اسی لیے اماں حوا علیہ السلام نے آپ کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کرے گا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد قصیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ نیز بعض روایات کے مطابق اور اماں حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔
اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینن بنا، اس کے بعد قینن کا فرزند مہائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوئس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔
جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں بتائے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہاں تک تو حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اب آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی ولادت کی، اور آپ کو وہ وصیت بھی بتائیں گے جو حضرت شیس علیہ السلام نے انوش کو فرمائی تھی۔ میرات الزمان میں مذکور ہے، انوش حضرت آدم علیہ السلام کی حیات ہی میں پیدا ہو چکے تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی موت کو قریب پایا تو اپنے فرزند انوش کو اپنا وصی قرار دیا اور انہیں اس نور سے جو ولادت کے وقت ان میں منتقل ہوا تھا، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا نور کہ ان کی نسل سے دنیا میں آئیں گے، آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اس افتخار و شرف سے کہ ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا، آگاہ کریں۔ انوش نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے فرامین کی انجام دہی میں بہترین طریقہ اپنایا اور رعایا کے امور کی تدبیر اور قوانین الہی کے اجرا کے لیے اپنے باپ کے زمانے کی طرح قیام کیا۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خرمے کا درخت لگایا اور زمین میں دانہ ڈالا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے شخص ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور کھیتی کی۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، خرمہ جو ہے وہ کھجور کو کہتے ہیں۔ میرا جل ذہب میں مذکور ہے کہ انوش نے زمین کو آباد کرنے اور اسے قابل زراعت بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اس کے بعد ان کے فرزند قینان پیدا ہوئے اور آپ کے بعد تابندہ نور قینان کی پیشانی پر درخشندہ ہوا۔ انوش نے اس نور کے بارے میں قینان سے عہد و پیمان لیا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں انوش کے اپنے فرزند قینان کو وصیت اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم دینا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے، انوش حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند تھے، جو کہ ان کے سب سے پہلے فرزند شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے باپ کے وصی تھے۔ انوش نے بھی اپنی رحلت کے وقت اپنے بیٹے قینان کو اپنا وصی بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم دی۔ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے، شیس علیہ السلام کے فرزند انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وصیت کی حفاظت اور نگہداشت کی اور انہوں نے باحسن الوجوہ خدا کی بندگی اور عبادت کی اور اپنی قوم کو بھی حکم دیا کہ خدا کی آسان طریقے سے عبادت و پرستش کریں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے انوش کی وفات کی، تو تاریخ طبری میں مذکور ہے، انوش اپنے باپ کے بعد ملکی نظام کو چلانے اور رعایا کے نظم و تدبیر میں مشغول ہو گئے۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند اور فرزندوں کے فرزند، پوتوں ماہیل، یرد، اخنوخ، جن کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، متلوشے اور ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بلایا، اور جب سب حاضر ہو گئے تو سب پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی درخواست کی، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے فرزندوں میں سے کوئی بھی قابیل ملعون کی اولاد سے معاشرت اور آمد و رفت کرے۔ پھر اس وقت قینان کو اپنا وصی نامزد کیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کی وصیت کی اور سب کو حکم دیا کہ ان کی خدمت میں خدا کی نماز پڑھیں اور اس کی بکثرت تقدیس کریں۔ پھر اس وقت آنکھ بند ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انوش کے فرزند قینان کی۔ مروج الذہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ انوش کے فرزند قینان پیدا ہوئے جبکہ وہ نور محود خاتم الانبیاء کا نور ان کی پیشانی میں زوبار تھا۔ انوش نے قینان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی جانشینی اور وصیت کے بارے میں دوسروں سے عہد و پیمان لیا۔ میرات الزمان نامے کتاب میں مذکور ہے، جب حضرت انوش کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند قینان سے وصیت کی اور وہ معود نور قینان میں منتقل ہو گیا۔ انوش نے قینان کو اس راز کی حقیقت سے جو انہیں سپرد کیا گیا تھا آگاہ کیا۔ پھر انوش کے انتقال کے بعد قینان نے باپ کی روش اپنائی
مؤلف فرماتے ہیں سر سے مراد وہی حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے کہ جو پے در پے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ انوش نے صحیفوں کی کینان کو تعلیم دی اور انہیں نماز قائم کرنے اور دیگر احکام کا حکم دیا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے کہ انوش نے اپنے فرزند کینان کو اپنا وصی مقرر کیا اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صحیفوں کی تعلیم انہیں دے چکے تھے اور زمین کے ٹکڑوں اور اس بات کو کہ کون کون سی چیز ان کے اندر ہے ان کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے کینان کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج بجا لائیں اور قابیل کی اولاد سے جنگ کریں۔ کینان نے حکم کی تعمیل کی اور باپ کے دستورات کا اجرا کیا، اور کینان نے اپنے فرزند ماحیل کو وصیت اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی، جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے۔ کینان ایک خلیق، ملنسار، اہل تقوی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اپنے باپ کے بعد وظائف کے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کرنے اور حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ اور جب کینان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند یعنی پوتے یعنی ماحیل، یرد، متلشے، لمک، ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت ماحیل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماحیل بن قینن بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ دوستو یاد رہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نئی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ دوستو، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن شعار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا،
حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے احادیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا؟ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کہ میری موت کے وقت میں تاخیر کر دے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا
کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا، پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تاسف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔
بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی آثار دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ علیہ السلام کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا، یہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے۔ جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کے خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی ذات کے واسطے سے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری روح میرے جسم سے جدا کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ میں موت کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سرسری نظر سے دوزخ بھی دیکھ لوں۔ آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ملک الموت نے حیران ہو کر پوچھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرا خوف بڑھ جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی طرف پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہنم کے ایک دروازے پر گئے۔ جب کسی داروغہ کو بلا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جہنم کے داروغے موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس پر ملک الموت نے کہا، ڈرو نہیں، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، وہ ایک نظر جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پس انہوں نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنی گرمی اور لو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے فوراً جہنم کو بند کروا دیا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں دوزخ کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ اب میری صرف ایک حاجت باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک نظر جنت بھی دکھا دو تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے اشتیاق اور شوق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت کے ایک دروازے پر پہنچے۔ جب وہاں پر موجود نگرانوں کو ملک الموت کے بارے میں علم ہوا تو ان پر بھی موت کے خوف سے کپکپی طاری ہو گئی، مگر جب ملک الموت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا تو اس کی فرحت بخش ٹھنڈک اور خوشبو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں سما گئی۔
اب آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے جنت میں داخل ہونے، اس کے پھل کھانے اور اس کا پانی پینے کی آرزو کی۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ پھر جب ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے باہر تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، میں تو اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو میں جھگڑا بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام کے پاس جھگڑے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے یہ ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کے مطابق ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، میں ایک مرتبہ جہنم پر وارد ہو چکا ہوں، کیا اب میں بار بار جہنم پر وارد ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنتی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے بذریعہ وحی فرمایا، تیرا یہ آقا میرا بندہ ادریس ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ موت ان کو صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی جو یہ مر چکے ہیں، یہ جہنم پر صرف ایک مرتبہ ہی وارد ہوں گے جو یہ وارد ہو چکے ہیں، اور جس گھڑی انہوں نے جنت میں داخل ہونا تھا اس کا بھی مجھے علم تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ یاد رہے کہ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے ایمان افروز واقعات کو اس نیت سے دیکھا اور سنا جائے تاکہ ان سے عبرت میں مستفید رہے کہ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے ایمان افروز واقعات کو اس نیت سے دیکھا اور سنا جائے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ کے اصلی نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العالی وغیرہ آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ وزاری کیا، اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ وزاری کرنے والے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم علیہ السلام کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے قرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہروی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، بپتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں